قل الحمد للہ، آپ فرمائیں حمد و ثنا اللہ کے لیے، وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ، سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جو چنے ہوئے ہیں۔ اللہ خیر مما یشرکون، یا اللہ بہتر ہے یا جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، آیا وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، وانزل لکم من السماء ماء، اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پس ہم اگاتے ہیں اس کے ذریعے باغات رونق والے۔ رضا خان کے خرافات اشعار پر کتاب ہے، اس کا نام ہے حدائق بخشش، خرافات اشعار کا مجموعہ ہے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، نہیں ہے تم کو حق کہ اگاؤ یہ درخت، یہ تو اللہ اگاتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم شرک کر رہی ہے۔ امن جعل الارض قرارا، آیا وہ جس نے بنایا زمین کو جائے قرار، وجعل خلالها انہارا، اور کر دیا اس کے بیچ میں نہریں، وجعل لها رواسیا، اور ڈال دیا اس پر پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجتا، اور ڈال دیا دو دریاؤں میں رکاوٹ۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے اللہ کے ساتھ اور معبود، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں۔ اللہ کی قدرتوں کا بیان توحید کے اس بات کے لیے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، آیا وہ خدا جو قبول کرے پریشان کی فریاد، پریشان حال کی فریاد، جب وہ اللہ کو پکارے۔ یہاں بڑا عجیب واقعہ بھی مشہور ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کرے برائی، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور بنایا جس نے تم کو زمین کے جانشین۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور، قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تھوڑی نصیحت لیتے ہو۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آیا وہ رہنمائی کرتے ہیں تمہاری خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ جو بھیجتے ہیں ہوائیں خوشخبری کے طور پر بارش سے پہلے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، آیا وہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے خلقت، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر لوٹائے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور روزی دیتا ہے تم کو آسمان و زمین سے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اس اللہ کے ساتھ اور کوئی ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ فرمائیے لے آؤ دلیل، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ فرمائیں نہیں جانتے کوئی آسمان و زمین میں غیب سوائے اللہ کے۔ وما يشعرون، یہ بھی نہیں جانتے ایان یبعثون، کہ کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ آیت کے ذیل میں مفسرین نے انبیاء اور اولیاء سے علم غیب کی نفی کی۔ آیت کی تفسیر میں اہل سنت کی تمام تفاسیر میں انبیاء اور اولیاء سے غیب کی نفی ہے۔ روح المعانی میں ہے، فمن قال انہم عالم الغیب فقد کفر قطعا، جو کہے کہ نبی اور ولی غیب دان ہے، کافر قطعی ہے۔ کفر قطعا، اللہ۔ تفصیلات کے لیے منظور نعمانی کی بوارق
سرفرازان محقق کی ازالت الریب عن عقید علم الغیب. ہم مختلف مقامات پر تفصیلی جائزہ لے چکے ہیں. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ختم ہو گیا ان کا علم آخرت کے بارے میں، آخرت کے منکر ہو گئے. ادارک انتہا، ادارک عجزہ، ادارک اغابہ، بل ادارک، بل ادارک. بلکہ ششدر کر دیا. بل ادارکا، درکا یدرک یہ خود بات ہے، یہ مخاطب کا صیغہ نہیں ہے. بل ادارکا، درکا یدرک، بل ادارکا، بلکہ ششدر رہ گئے یہ. اور فارسی زبان شیرین طرز. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ششدر رہ گیا ان کا علم آخرت پہ. بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ شک میں اس سے. بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ آخرت سے اندھے.